बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है सब साथी खैरियत से होंगे। आज जो शेयरिंग है ड्राई मैटर की एक नई किस्म जो कि आप की बकरियों के लिए और बड़े जानवरों के लिए भी, जो कि बहुत कम लोगों को इसकी ख़ासियत के बारे में इल्म है। तो आज मैं उस के बारे में शेयरिंग करूँगा कि जो ड्राई मैटर आजकल बरानी एरिया और हमारे कराची की तरफ जहाँ शॉर्टेज हो जाती है ड्राई मैटर की, लूसन और रोड ग्रास का है, उसकी भी शॉर्टेज है। जबकि हमारी जो फसलें हैं उनमें से जो बाकियात उसको कह लें कि जैसे गंदम का भूसा जो मुफ्त में हासिल होता है और जिसको आप यूरिया ट्रीट करके उसकी डबल सीपी करके इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसी तरह बहुत सारी अजनास ऐसी हैं उसका फ़ाइबर जो है वो इस्तेमाल हो सकता है। और इसमें मुख्तलिफ़ इलाक़ों में मुख्तलिफ़ किस्म के ड्राई मैटर आसानी से दस्तयाब है। उसमें जो थल का एरिया है, ये लिया और पिपला, कलूरकोट, चांदनी चौक, इस एरिए में मूंग की फसल, मूंग की दाल जो उसकी फसल रवायती तौर पे लगाई जाती है गंदम से पहले, क्योंकि रेतली ज़मीन है, ज़मीन का टेक्सचर जो इतना अच्छा नहीं, मूंगी की फसल है वो हल्की ज़मीन में भी अच्छी फसल देती है। और उसकी जो तूड़ी है, और इसी तरह थल में गवारा की फसल अब तो कम लोग लगाते हैं, बरानी अगर मौसम हो तो गवारा और चने का भूसा तो बाज़ दफ़ा जो ईंटों में जलाया जाता है। तो इन जो बाकियात है, इसी तरह पोठोहार में मूंगफली का जो छिलका निकलता है और भूसा है, उसकी कीमत से ये रिलेट होता है। जब गंदम की फसल आती है तो उस वक़्त भूसा भी सस्ता होता है और इसकी फसल जब काटते हैं ज़मींदार तो उसी वक़्त इसको वो स्टोर कर लेते हैं, या जिनके जानवर हैं बकरियां वगैरह वो इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन आज मैं आपको इसके बारे में, जो हमारे थल के एरिया में लोग रहते हैं, उसको बड़े जानवरों में उसका तरीका मैं बताऊंगा कि इसका पहले तो एनालिसिस देखते हैं कि इसमें जो प्रोटीन है वो 10% है। 10% प्रोटीन बहुत बेहतर लेवल है। वो इसके फाइबर जो फली होती है उसके ऊपर जो छिलका होता है वो डेट है वो गुड क्वालिटी ऑफ फाइबर, जो इसका एनडीएफ इसका 63% है, जो कि रोड ग्रास का 75% है। और अब एवरेज निकालते हैं तो ये तकरीबन रोड ग्रास के ये बराबर इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू है। 10 सीपी है और 10 से 12, तो एवरेज आप 10 लगा लें। तो इसके अलावा जो रोड ग्रास की है 12 से 16 तक है। तो ये मैं शेयर भी कर रहा हूँ और लेबॉर्ट्री में भी हमने ये टेस्ट किया है। अटक लेबॉर्ट्री में मैंने ख़ुद अपनी सुपरविजन में इसको टेस्ट किया है और इसका 10 सीपी है। इसमें जो 10 सीपी है वो जो उस इलाके के लोग हैं उनके लिए ये एक नेमत है। तो उन ज़्यादा लोग बेच देते हैं जिनके पास बकरियां नहीं होती। तो इसमें अच्छी जब आप थ्रेशर से लेंगे तो उसमें वो छोटा छोटा एक्स्ट्रा भी निकलता है, वो बकरियां नहीं खाती।
اور بڑے جانوروں کو وہ اس لیے نہیں دیتے کہ یہ اس سے بد ہضمی، یا صاف ظاہر ہے کہ جانور جب زیادہ کھائے گا وہ لکڑی نما اس کو کہتے ہیں، وہ ٹانگر اس کو لوکل ایریے میں رہتے ہیں. تو میں تو خود بھکھر میں رہا ہوں 10 سال، تو مجھے یہ سب چیزوں کا علم ہے. تو یہ جو پبلک اویئرنیس ہے، جب میں ایک چیز بتاؤں گا اور وہ لوگ فالو کریں گے، جیسے روڈ گراس اور الفا 4 سال پہلے تو لوگ بالکل اس خشک چارے کے بارے میں علم ہی نہیں تھا. اب جو سمجھ آئی ہے کہ وہ ڈرائی میٹر ہے جو کہ استعمال ہوتا ہے. اب آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اگر آپ کے علاقے میں یہ اس طرح کا کوئی فائبر ہے اور اس میں جو جتنے بھی ہماری یہ اس طرح کی فصلیں ہیں، جیسے مونگی، چنا اور جو گوارا اور مونگ پھلی کا نکلتا ہے فائبر، تو اس میں بہت اچھی غذائیت ہے. تو بڑے جانوروں میں وہ جو یہ مونگی کا مسا وہ بھی استعمال ہو سکتا ہے. اس کا بہت آسان طریقہ ہے. آج کل جو کٹر آئے ہیں وہ کھال وغیرہ بھی پیس دیتے ہیں، تو وہ کٹر میں سے نکالیں گے تو وہ کافی ریفائن ہو جائے گا. وہ جو لکڑیاں چھوٹی چھوٹی ہیں وہ بکریاں نہیں کھاتی، بھیڑ بکری اس کو چھوڑ دیتی ہیں، تو اس کو وہ لوگ پھر پھینک دیتے ہیں یا جلا دیتے ہیں. تو جب وہ کٹر میں جائے گا تو وہ بریک ہو جائے گا، اور اس کے ساتھ آپ نمبر فیڈ دیں گے تو اس کے بہت اچھے رزلٹ ملیں گے. تو یہ بات آپ سے شیئر کرنی تھی کہ یہ جو ہمارے باقیات ہیں ان کو ہم یوٹیلائز کریں گے، یا پھر ہم جو برانی ایریے میں لوگ ہیں وہ اس سے فیض یاب ہو سکتے ہیں کہ برانی ایریا میں بہت زیادہ ضرورت ہے. جبکہ توڑی کی جو کروڈ پروٹین لیول 3 ہے، اور بہت کم لوگوں کو یوریا ٹریٹمنٹ کا یا براؤن جو توڑی ہے اس کے بارے میں علم ہے. لیکن یہ جو طریقہ ہے اس میں آپ روڈ گراس کی قیمت اتنی زیادہ ہے تو روڈ گراس استعمال کر سکتے ہیں. لیکن جب ڈرائی میٹر کی کمی ہوتی ہے تو آپ اس کو توڑی کے ریٹ پہ بھی اگر آپ کو بھوسے سے مہنگا بھی ملے، اس کی جو CP6 ہے آفٹر یوریا ٹریٹمنٹ، اور اس میں NDF ADF اس لیول کا نہیں کہ جس سے اس کی CP امپروو ہو سکے. حالانکہ وہ اس کی ڈائجسٹیبلٹی امپروو ہوتی ہے، لیکن وہ 6 ہے اور یہ 10 سے 11 اس کی ایوریج ہے. تو اگر 10 CP بھی اگر آپ کو اسی ریٹ پہ ملے، یہاں بکریوں میں وہ آپ کی فیڈنگ کاسٹ کم ہو جائے گی. جو ون ڈے کا خرچہ ہے ہمیں اس پہ جانا ہے کہ وہ بہت زیادہ مہنگا ہو رہا ہے. دن بدن جو اجزاء ہیں اور ڈالر سے جو قیمت زیادہ ہو گیا، اس میں جو ایڈیشنل جو وائٹامنز اور دوسری چیزیں پڑتی ہیں، تو اس سے اب ہمارے جانوروں کی پروڈکشن یا قیمت اور ہمارے دیہی علاقے کی جو مالی حالت ہے اس میں یہ آپ اگر یہ فائبر کو بکریاں پالیں اور اس کے ساتھ 1 پاؤ یا آدھا کلو جس طرح جانور کی کنڈیشن ہے وہ 15 نمبر فیڈ دیں، تو آپ کو یہ روڈ گراس ہے کے برابر آپ کو رزلٹ ملے گا. تو یہ بھیڑ بکریوں میں تو ون آف دا بیسٹ ہے. اس کی غذائیت سے آپ فائدہ اٹھائیں اور اس کو جو کٹر میں ڈال کے گرائنڈ کریں، اور اس کے بعد یہ بڑے جانوروں میں آپ استعمال کر سکتے ہیں.
آپ اس کو مکس کر کے بھی دے سکتے ہیں، سبز چارے کے ساتھ بھی مکس کر کے دے سکتے ہیں، یا ون ڈے کے ساتھ جو 60% یا 70% ڈرائی میٹر اور 30%، اگر آپ 10 کلو دے رہے ہیں تو 6 کلو وہ یہ جو ڈرائی میٹر دیں اور 4 کلو اس میں آپ ونڈا ڈالیں، اور اچھا اگر آپ ڈالیں گے جس میں وائٹامن منرل ہوں گے تو وہ آپ کا رزلٹ بہت بہتر ہوگا۔ تو اس کے لیے جو 7 نمبر بڑے جانوروں میں استعمال کریں، ہمارا جو لائف سٹاک ہے اس کو آپ اچھی فیڈنگ دیں گے تو وہ آپ اس سے دگنا منافع حاصل کر سکتے ہیں۔ جب آپ صرف فائبر اور سبز چارے پہ جانوروں کی پرورش فائدہ مند اور منافع بخش نہیں۔ تو اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ امید ہے کہ جو لوگ ان علاقوں میں رہتے ہیں یا وہ ٹرانسپورٹیشن کے خرچے بھی اب بہت زیادہ ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی برانی ایریا اور ہمارے شمالی علاقہ جانوروں کی قیمت دن بدن بھی زیادہ ہوئی ہے، اگر فیڈ کی قیمت زیادہ ہوئی ہے لیکن اس طریقے سے نہیں بڑھی جس طرح فیڈ کی کاسٹ اور دوسری اجناس کی قیمتیں بڑھی ہیں۔ تو امید ہے جب ایکسپورٹ شروع ہوگی تو ہم اس سے دگنا منافع حاصل کریں گے۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ خدا حافظ۔